بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجیب اللہ دیوبندی کی ایک اور جہالت۔ اس نے ایک ویڈیو کلپ بنایا ہے جس کا عنوان ہے اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کا حکم۔ اس کی کلپ نمبر ہے 315، حصہ 2 ہے اور 26 منٹ 23 سیکنڈ کی یہ ویڈیو کلپ ہے۔ اس ویڈیو کے کلپ کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ بدعت حسنہ کو علماء نے مباح لکھا ہے کہ یہ مباح کے برابر ہے اور مباح کام کرنے پر ثواب نہیں ملتا، یعنی اگر کوئی شخص بدعت حسنہ کر لے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ یہ اس کی ویڈیو کلپ ملاحظہ کریں۔ علماء نے اس کو بعض نے مباح تک لکھا ہے کہ صرف مباح کے برابر ہے اور مباح پر کوئی ثواب نہیں ملتا، یعنی اگر کوئی شخص اس بدعت حسنہ کو کر لے تو اس کو ثواب نہیں ملتا۔ حاضرین سامعین، آپ نے سنا کہ یہ صاف کہہ رہا ہے کہ بدعت حسنہ کرنے پر ثواب نہیں ملتا۔ تو اب میں اسی جاہل نجیب اللہ دیوبندی جھوٹے مناظر سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ پھر تبلیغ جو مروج انداز میں کرتے ہیں اس کے لیے بھی لوگوں کو بتائیں کہ اس مروجہ تبلیغ پر کوئی ثواب نہیں ملتا، کوئی اجر نہیں ملتا، کوئی یہ اچھا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس مروجہ تبلیغ کو تمہارے ہی ملاؤں نے بدعت حسنہ کہا ہے۔ آئیے میں کچھ حوالہ جات تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، تمہارے ملا احتشام الحق کاندھلوی اپنی ایک کتاب زندگی کی صراط مستقیم صفحہ نمبر 34 میں لکھتے آئے، وہ میں عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اس میں اس مروجہ تبلیغ کو صاف اس نے بدعت حسنہ لکھا ہے اور کہا ہے۔ یہ مولانا احتشام الحق کاندھلوی اپنی اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں، میری عقل و فہم سے یہ چیز بالا ہے کہ جو کام یعنی تبلیغ والا کام حضرت مولانا الیاس صاحب کی حیات میں اصولوں کی انتہائی پابندی کے ساتھ صرف بدعت حسنہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ دیکھیں، صاف مولوی احتشام الحق دیوبندی کاندھلوی کہتا ہے کہ مولوی الیاس کے زمانے میں یہ مروجہ تبلیغ صرف بدعت حسنہ کی حیثیت رکھتی تھی، اور یہ بات جو احتشام الحق کاندھلوی نے اپنی کتاب زندگی کی صراط مستقیم میں لکھی ہے، یہی بات محمود الحسن دیوبندی کی فتاوی محمودیہ جلد نمبر 5 میں 3 جگہ احتشام الحق کاندھلوی کے حوالے سے موجود ہے۔ اس نے بھی یہی لکھا ہے کہ احتشام الحق کاندھلوی مروجہ تبلیغ کو بدعت حسنہ کہتا تھا۔ آئیے یہ میں حوالہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ یہ فتاوی محمودیہ جلد نمبر 5، اس کی ایک جگہ، پہلی جگہ صفحہ نمبر 119۔ آئیے میں وہ عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہ محمود الحسن لکھتے ہیں کہ آگے فرماتے ہیں، یعنی احتشام الحق، بے انتہا اصولوں کے بعد جو کام حضرت مولانا الیاس صاحب کے سامنے بدعت حسنہ کی حیثیت رکھتا تھا، یہ محمود الحسن لکھتے ہیں صفحہ نمبر 119 پر۔ دوسرا صفحہ نمبر 128 پر بھی یہی بات لکھی ہے محمود الحسن نے۔ کیا لکھتا ہے؟ اور آپ کے نزدیک یہ ایک مکتوب لکھا تھا محمود الحسن دیوبندی نے احتشام الحق دیوبندی کی طرف، اس میں یہ مولوی محمود الحسن لکھتا ہے احتشام الحق کاندھلوی کو، کہتا ہے اور آپ کے نزدیک حضرت کے وقت میں وہ تبلیغ بدعت حسنہ کے درجے میں تھی۔ یہ دیکھو، یہاں بھی مولوی محمود الحسن لکھ رہے ہیں کہ احتشام الحق کے نزدیک مولوی الیاس کے ہوتے ہوئے تبلیغ بدعت حسنہ تھی۔ تیسری گواہی مولوی محمود الحسن دیوبندی کی، یہ صفحہ نمبر 129 پر لکھتا ہے کہ مولانا الیاس صاحب قدس سرور کی وفات کے کتنے عرصے بعد یہ تبلیغ بدعت حسنہ کی حد سے خارج ہو کر بدعت دلالت اور
ملت کی تباہی کا ذریعہ بن گئی تھی۔ یہ 3 جگہ یہی بات مولوی احتشام الحق کاندھلوی والی، مولوی محمود الحسن دیوبندی اپنے فتاوی محمودیہ کے اندر بھی لکھ رہا ہے۔ یہ 2 کتابوں کے حوالہ جات ہوئے۔ اچھا، میں اب اس جاہل دیوبندی سے پوچھتا ہوں کہ اگر صلاۃ و سلام کی بات آئے تو وہاں بدعت حسنہ پر کوئی ثواب نہیں ملتا، تو جاہل یہ تبلیغ بھی تو مروجہ تمہارے مولویوں کے نزدیک بدعت حسنہ ہے، تو یہاں منہ پھاڑ پھاڑ کر لوگوں کو کیوں بتاتے ہو کہ اس مروجہ تبلیغ چلے میں چلنے سے، 6 ماہ چلنے سے، سال چلنے سے، گشت کرنے سے، وغیرہ وغیرہ، ان سے بہت بڑا اجر ملتا ہے، بہت بڑا ثواب ملتا ہے، جماعتیں نکالو، اس سے بہت بڑا ثواب ملتا ہے، جبکہ جاہل تمہارے مولوی اس کو بدعت حسنہ کہہ رہے ہیں۔ جب اور بدعت حسنہ پر کوئی ثواب نہیں ہے تمہارے اصول سے، تو اس تبلیغ مروجہ پر ثواب کیسے ہو گیا؟ تمہارے مولوی تو اس کو بدعت حسنہ کا بول رہے ہیں، بدعت حسنہ کی فتویٰ دے رہے ہیں۔ تو اب جاہل تو بھی اپنی جماعت والوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دے، تیرے ہی بنائے گئے اصول سے اب تو ان کو کہنا شروع کر کہ بھئی اس تبلیغ میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس مروجہ انداز سے جماعتیں نکالنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، لوگوں کو کیوں دھوکہ دے رہا ہے، کیوں فریب کاری کر رہا ہے، کیوں ان کو گمراہ کر رہا ہے؟ ایک بدعت حسنہ کے لیے تو کہتا ہے ثواب نہیں ملتا، تو اس بدعت حسنہ میں ثواب کیسے ملے گا جس کو تمہاری مولوی بدعت حسنہ کہہ رہے ہیں؟ اللہ تمہاری گمراہیوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔